واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 80 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ امیر المومنین حضرت عمر اور ان کے مشیران کرام شدید پریشانی کے عالم میں تھے۔ ایسے خوفناک قحط کے بعد وبا دو ایسی چھٹی تھی جو بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے گھٹنے ٹیک دیا کرتی ہیں۔ ایوان خلافت جنگ جیسی صورتحال کے ساتھ نمٹنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ رومی چڑھائی کر دیتے تو مسلمان گھٹنے ٹیک دیتے۔ اس سے پہلے امت مسلمہ کے سامنے ایک مثال موجود تھی۔ یہ کوئی ماضی بعید کی بات نہیں تھی، بلکہ چند ہی سال پہلے کا ایک حادثہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیج کر ایک محاذ کھول دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک دو اور صحابہ کرام نے ان کی اس کارروائی پر حیرت اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امت پر اس قدر شدید چوٹ پڑی ہے جس سے پوری امت غم میں ڈوب گئی ہے۔ اس صورتحال میں نیا محاذ کھولنا دانشمندی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم اگر غم میں ڈوبے رہ گئے تو کفار یہ تاثر لیں گے کہ اب مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ اس کے فوراً بعد ہوا بھی یہی۔ ارتداد کا ایسا فتنہ اٹھا جس نے ایک خطرناک اور طویل جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ کئی جھوٹے نبی بن کر اٹھے اور مجاہدین اسلام نے دین کے ان دشمنوں کو ان کے خون میں ڈبو کر ثابت کر دیا کہ اللہ کا یہ دین ہمیشہ زندہ و پائندہ رہنے کے لیے آیا ہے اور مسلمان اس کی آن اور شان پر ہر صورت حال میں جان قربان کرتے رہیں گے۔ ناظرین، ایمان مضبوط ہو، دل میں اللہ کے نام کی محبت اور اللہ کی خوشنودی ہو تو اللہ ایسے معجزے کر کے دکھا دیتا ہے کہ بندے حیرت زدہ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یہاں کسرائے ایران کے خلاف جنگ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے جس کا بیان بے مغل نہ ہوگا۔ کسرا ایران کی طاقتور فوجیں اپنے علاقے مسلمان کو دیتی ہوتی جا رہی تھی اور یہ اس جنگ کا آخری اور عروج کا دور تھا۔ اس وقت کسرا ایران یزدگرد تھا۔ اس کی فوج خوزستان میں قدم جمانے کی کوشش کر رہی تھی اور کسرا کے بڑے بڑے نامور جرنیل مجاہدین اسلام کے سیلاب کو روکنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاریخ ساز سپہ سالار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اس محاذ پر بھیج دیا۔ یہاں ہم خوزستان کے سارے محاذ اور مارکے بیان نہیں کریں گے، بس مختصراً اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ معزز ناظرین، کسرا ایران کا ایک بڑا ہی تجربے کار اور زبردست جنرل ہرمزان تھا جو ایران کے شاہی خاندان کا فرد تھا۔ اسے قوت و اقتدار کا سردار کہا جاتا تھا۔ اس نے کسرا ایران یزدگرد کے آگے یہ شرط رکھی کہ اسے خوزستان کا مرکزی شہر اہواز اور فارس کا کچھ حصہ اس کی حکومت میں دے دیا جائے تو وہ مسلمانوں کے سیلاب کو نہ صرف روک دے گا بلکہ اسے یہیں سے پیچھے دھکیل دینے میں پوری مدد کرے گا۔ یزدگرد نے اسی وقت فرمان جاری کر دیا کہ یہ دو علاقے ہرمزان کو عطا کر دیے گئے ہیں۔ ہرمزان نے کسرا سے جتنی فوج مانگی اتنی ہی دے دی گئی کہ فوج نفری کے لحاظ سے اور اسلحے کے لحاظ سے بھی اس وقت کی بڑی ہی طاقتور فوج تھی۔ ہرمزان فوراً اس فوج کے ساتھ کوچ کر گیا اور ایران کے ایک بہت بڑے شہر قسطر میں جا پہنچا۔ یہ ایرانی فوج کی بہت بڑی چھاونی تھی اور وہاں شاہی محلات بھی تھے۔ ہرمزان نے اس شہر کی بیرونی دیوار اور قلعے مزید مستحکم کرنے کے لیے مرمت کروائی اور کچھ اضافے بھی کیے۔ شہر کے ارد گرد خندق بھی کھدوا دی۔ اس نے یہ کام شب و روز کی محنت سے بہت جلدی مکمل کر لیا۔ پھر اس نے شہر کے ارد گرد کے علاقے سرکردہ افراد کو بلایا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور کہا کہ مسلمان جس علاقے کو فتح کرتے ہیں وہاں کی لڑکیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اس طرح اس نے ان لوگوں کے خون کو گرما کر کہا کہ لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار کریں اور انہیں شہر کے اندر لے آئیں۔ ناظرین، کئی ایک مورخ لکھتے ہیں کہ چند دنوں میں ہی لوگوں کا ایک جم غفیر شہر میں آ گیا۔ ہرمزان نے ان سے خطاب کیا اور ایسی باتیں کی کہ ہر فرد آگ بگولا ہو گیا۔ لڑنے والے لوگ بھی ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ یہ ہنگامہ خیز سلسلہ مسلمانوں سے چھپا نہ رہ سکا اور اس کی اطلاع سپہ سالار ابو موسیٰ کو ملی۔ انہوں نے فوراً ایک تیز رفتار قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اس پیغام کے ساتھ مدینہ بھیجا کہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ کمک کی شدید اور بہت جلد ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو، جو اس وقت کوفہ میں تھے، پیغام بھیجا کہ اپنی آدھی فوج لے کر ابو موسیٰ کے پاس پہنچ جائیں۔ دوسرا پیغام جریر
وزیر بجلی کو بھیجا کہ وہ اپنا آدھا لشکر لے کر ابو موسیٰ کی مدد کو پہنچے۔ یہ دونوں لشکر پہنچنے تک ہرمزان اپنا قلعہ اور شہر کا دفاع تیار کر چکا تھا۔ کمک بر وقت ابو موسیٰ تک پہنچ گئی۔ ناظرین، ہرمزان کے پاس بہت بڑی فوج تھی جس کے بل بوتے پر اس نے شہر میں محصور ہو کر لڑنا بہتر نہ سمجھا، اس کی بجائے باہر نکل کر حملہ کیا۔ ابو موسیٰ نے دائیں پہلو پر برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا اور دائیں پہلو پر برا بن عازب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا۔ یہ دونوں سالار دلیری اور شجاعت میں خاص شہرت رکھتے تھے۔ دونوں فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ یہ ایک خون ریز مارکا تھا۔ مجاہدین اسلام کی تعداد دشمن کی نسبت نصف تھی، لیکن انہوں نے ہرمزان کی حملہ آور فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ آخر ہرمزان کی فوج کچھ تو کٹ مری اور باقی شہر کے کھلے دروازوں میں داخل ہونے لگی۔ مسلمان تعاقب میں تھے۔ ہرمزان کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ جرنیل ہوتے ہوئے وہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اسے سب سے پہلے قلعے میں چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ قلعے کے دروازے پر کھڑا رہا۔ سالار برا بن مالک دروازے تک پہنچ گئے اور ان کا سامنا ہرمزان سے ہوا۔ دونوں میں تیغ زنی ہوئی۔ آخر ہرمزان نے برا کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد اپنے ایک اور سالار مخرات بن سور رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور ہرمزان نے ان کا راستہ روک لیا۔ یہ سالار نامی گرامی شہ سوار اور تیغ زن تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہرمزان نے برا کو قتل کر دیا ہے۔ وہ انتقام لینے کو آگے بڑھے اور ہرمزان پر جھپٹے، لیکن ہرمزان نے تیغ زنی کے وہ مظاہر کیے کہ مخرات بن سور کو چکرا دیا۔ اسلام کے یہ شہ سوار سالار تیغ زنی میں کم نہ تھے، لیکن ہرمزان نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ ہرمزان اپنی باقی ماندہ فوج کو قلعے کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور شہر کے دروازے پھر بند ہو گئے۔ تاریخ کے مطابق پیچھے یعنی شہر کے باہر ایرانی فوج کی 1000 سے زائد لاشیں پڑی تھی اور 600 ایرانی فوجیوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہرمزان نے باہر آ کر لڑائی نہ لڑی اور قلعہ بند ہو کر لڑتا رہا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور پھر مہینے گزرنے لگے۔ ہرمزان نے شہر کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ ایک روز مجاہدین اس محصور شہر کے ایک ایرانی شہری کو پکڑ لائے۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ اسے مجاہدین اپنے سپہ سالار سے ملوا دیں۔ آخر اسے ابو موسیٰ کے پاس لے گئے۔ اس ایرانی نے بتایا کہ وہ ایک ایسے راستے سے باہر نکلا ہے جس کا عام شہریوں کو علم نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ ابو موسیٰ کو شہر میں داخل ہونے کے لیے یہ راستہ بتا سکتا ہے اور اس کے عوض وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے خاندان کے 100 افراد کی جان بخشی کی جائے، خاندان کی کسی لڑکی کو اپنے قبضے میں نہ لیا جائے۔ سپہ سالار ابو موسیٰ نے اسے کہا کہ مسلمانوں کا کردار ہی یہی ہے کہ وہ کسی لڑکی کو اپنے قبضے میں نہیں لیا کرتے، اور جو عورتیں مسلمانوں کے پاس آتی ہیں وہ ایک اور صورتحال ہوتی ہے۔ پھر ابو موسیٰ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ کامیابی کی صورت میں نہ صرف اس کے خاندان کے 100 افراد کو اپنی حفاظت میں لے لیں گے بلکہ اس کے اپنے کنبے کی کفالت بھی اپنے ذمے لے لیں گے۔ اس آدمی نے کہا کہ پہلے اس کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیجا جائے جسے وہ شہر سے واقف کرا دے۔ ابو موسیٰ نے ایک بڑے ہی دلیر اور عقل مند مجاہد اسرس بن عوف شیبانی کو اس کے ساتھ کر دیا۔ اس ایرانی نے کہا کہ اسرس کو نوکروں یعنی غلام والا لباس پہنایا جائے تاکہ شہر میں کوئی اسے پہچان نہ سکے کہ یہ مسلمان ہے۔ اسے فوراً وہ لباس پہنایا گیا اور حلیہ تبدیل کر دیا گیا۔ ایرانی اسرس کو اسی رات اپنے ساتھ لے گیا۔ اس علاقے میں دریا کی کئی شاخیں نکلتی تھی جنہیں نہر کہا جاتا تھا۔ جب قسطر کا یہ قلعہ تعمیر ہوا تھا تو اس وقت کے بادشاہ نے اسے ایسے تعمیر کرایا کہ ایک نہر اس کے بالکل قریب سے گزرتی تھی۔ اس نہر سے ایک شاخ نکال کر اس شہر کے نیچے سے گزاری گئی تھی کہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ نیچے سے ایک نہر گزرتی ہے۔ یہ نہر ایک سرنگ میں گزار دی گئی تھی۔ قریب سے دیکھنے والے کو یہی پتہ چلتا تھا کہ یہ نہر زمین کے نیچے شہر کے اندر جاتی ہے۔ شہر کے اندر اس میں سے چشمے نکالے گئے تھے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 81 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔